پو پھٹے گاڑی دہلی اسٹیشن میں داخل ہوئی اور اس کے کچھ دیر بعد ہم 10 اورنگزیب روڈ پر اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ میں نے ان کے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا۔ ڈاکٹر نے تفتیش کے بعد بتایا کہ میرے بھائی کو چھاتی کے درد کی شکایت تھی اور ان کے لیے 2 ہفتے تک آرام کرنا ضروری ہے۔ جو ہی ڈاکٹر رخصت ہوا، بھائی نے کہا، عجب بدقسمتی ہے، یہ ایک اہم نوعیت کا اجلاس ہے جس میں میری شرکت ناگزیر ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ میں بستر پر پڑا ہوں۔ بے چینی اور بے آرامی کے 2 دن گزارنے کے بعد وہ بستر سے اٹھے اور پھر کام میں مصروف ہو گئے۔ مرکزی اسمبلی کے اس اجلاس میں انہوں نے جنگ عظیم میں ہندوستان کی شرکت کی بابت لیگ کے نظریے کی تشریح و توضیح کی۔ جس وقت وہ اسٹیج پر تقریر کے لیے جا رہے تھے، میرا خیال تھا کہ شاید وہ چند منٹ ہی بول سکے۔ ایک ایسی آواز میں انہوں نے تقریر کا آغاز کیا جس سے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن جو ان کی دلائل پر مبنی تقریر آگے بڑھی، کمزوری اور تھکن کے تمام آثار مان پڑتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے پورے شباب پر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں حکومت کے پرفریب پروپیگنڈے کا بھرم کھولتے ہوئے کہا، ہم کبھی ایسے مصارف کی حمایت میں ووٹ نہیں دے سکتے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اگر کانگریس حکومت کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس میں میری کوئی خطا نہیں۔ اس کی وجہ وہ آئین ہے جسے آپ نے نافذ کیا ہے، وہ آئین جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین تمیز کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ کانگریسی رہنما خواہ کچھ بھی کہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہندو جماعت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا اقلیتی سوچ کا رویہ ہے، جبکہ دراصل مسلمانوں کا اپنا ایک جداگانہ انداز اور انفرادی وجود ہے۔ انہیں بولتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور ابھی تک تقریر ختم ہوتی نظر نہ آتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا اضطراب بڑھنے لگا۔ اچانک انہوں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا، جناب، بھولا بھائی دیسائی نے اپنی ساری تقریر میں صرف 2 باتوں پر زور دیا ہے، ایک تھی جمہوریت اور دوسری قومی حکومت۔ کابینہ کی ترتیب خواہ کچھ بھی ہو، یہ اس قانون ساز اسمبلی کو جواب دہ ہوگی جس میں بھولا بھائی کو 2/3 ممبران کے ووٹوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ جو شخص بھی اس مجوزہ قومی حکومت میں ہوگا اور کانگریس کے تابع اور اس کا وفادار نہیں ہوگا، وہ ناقابل رشک حیثیت کا حامل ہوگا۔ جس وقت ہم اسمبلی سے گھر واپس روانہ ہوئے، میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ سگریٹ سلگانا بھی محال ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ بوٹ اور ٹائی اتارے بغیر بستر پر لیٹ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ریل گاڑی کے سفر میں چھاتی کا درد اس بیماری کا پیش خیمہ تھا جو آخرکار ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اگر وہ مناسب احتیاط سے کام لیتے تو اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پابندی اوقات کا خیال کرتے اور اپنے مسلسل اور مصروف دوروں میں ہر قسم کی موسمی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے ضروری اقدامات بھی کرتے۔ اس چھاتی کے درد کے بعد نوبت یہ آ گئی تھی کہ ٹھنڈے موسم کی ہلکی سی لہر کے سامنے بھی وہ بے بس ہو جاتے تھے، اور معمولی سی سردی بھی ان کے لیے کئی دنوں کے بخار اور تکلیف دہ کھانسی کا خطرہ لاتی تھی۔ چند ماہ بعد غالباً اپریل 1941 میں ہم بمبئی سے مدراس جا رہے تھے، جہاں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے مدراس اجلاس کی صدارت کرنا تھی۔ ابھی منزل تک پہنچنے میں چند گھنٹے باقی تھے کہ اچانک وہ سیٹ سے اٹھے اور فرش پر گر پڑے۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور فرش پر جھک کر میں نے ان سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ جواب میں
وہ مسکرائے، ایک تھکی تھکی مسکراہٹ۔ مجھے بے حد کمزوری اور تھکن محسوس ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے بازو کا سہارا لیا، فرش سے اٹھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ خوش نصیبی سے تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ایک اہم ریلوے جنکشن پر ٹھہری۔ پرجوش مداحوں کا ایک سیلاب تھا جو پلیٹ فارم پر قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ میں نے اپنے ڈبے کا دروازہ تھوڑا سا کھولتے ہوئے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ شور نہ کریں اور انہیں بتایا کہ قائد اعظم بخار اور تھکن کی وجہ سے اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے میں نے کسی ڈاکٹر کو بلانے کی درخواست کی۔ فوراً ہی ایک ڈاکٹر آیا۔ ان کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ صرف اعصاب کی تھکن ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، مگر میرا مشورہ ہے کہ کم از کم ایک ہفتے تک مصروفیات ترک کر کے آرام کریں۔ جلد ہی ہم مدراس پہنچ گئے، جہاں بے شمار وفد آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اجلاس کی پہلی نشست میں قائد اعظم اپنی علالت کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے، لیکن اگلے ہی روز انہوں نے اصرار کیا کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ ضرور پڑھیں گے۔ میں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن جب انہیں اپنے ارادے میں اٹل پایا تو انہیں اپنی تقریر مختصر کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اختصار سے کام لینے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے تقریر کے لیے کوئی مواد اکٹھا نہ کیا تھا۔